کل تختی نمبر 12 آپ نے تشدید کی پڑھی تھی اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ تشدید کی شناخت کی یہ جو شکل ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، شد بھی کہہ لیتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید ہو، شد ہو، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد حرف کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس مشدد حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے جوڑوں میں، پہلے حرف کے ساتھ ملا کر ساکن پڑھا جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے مطابق پوری تختی آپ کو کل کہلوا بھی دی تھی، سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ آج کی تختی نمبر 13 میں یہ اسی تشدید کی مشق کروائیں گے مختلف لفظوں میں تشدید کو لا کر۔ اب بررزہ میں دیکھو، را کا زیر ہے اور را مشدد ہے، اور صدقہ میں دال پر والے حرف پر زبر لا کر اس کی مشق کرا دی۔ اسی طرح یغن میں آپ دیکھیں گے کہ نون پر تشدید ہے اور پیش ہے، یعنی زبر زیر پیش تشدید والے حرف پر لا کر مشق کروا رہے ہیں، اور کہیں یہ تشدید والا حرف کلمے کے درمیان میں لا رہے ہیں اور کہیں آخر میں لا رہے ہیں۔ دیکھو جیسے بررزہ میں کلمے کے درمیان میں آ گیا ہے، اور یغن یحظ میں کلمے کے آخر میں آ گیا ہے، تو یہ مختلف شکلوں سے یہ اس کی آپ کو مشق کروا رہے ہیں۔ اب کل جیسے میں نے بتا دیا تھا کہ جوڑ کرتے وقت تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے بررزہ میں ہے، اب اس کو جب ہم پہلی دفعہ پڑھیں گے با را پیش بر، تو قاعدے کے لحاظ سے اس را کو پر کریں گے، بر کہیں گے پہلی دفعہ، پھر جب را زیر ری کہیں گے پھر وہ پہلا قاعدہ ختم ہو گیا، اب را کے اوپر اپنی زیر آ گئی ہے، اس لیے اس را کو کیا کریں گے؟ باریک کریں گے۔ تو دوسری دفعہ میں اس کو بر ری پڑھیں گے، پھر بر ری، را کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اور بھی اس قسم کے کلمات میں اس کا ذرا خیال کر لینا۔ اب 2 سطریں آپ کو یہ جوڑوں سے کلوائیں گے، اس کے بعد پھر آپ رواں سنیں گے، اور اس ہدایت پر پوری طرح پر عمل ہو کہ جو لفظ پڑھا جا رہا ہو اس کے اوپر انگلی بھی ہو اور پوری توجہ بھی ہو۔ میں نے پھر کسی سے اچانک سوال کر لینا ہے کہ اس لفظ میں کس چیز کی مشق کروائی گئی ہے۔ چلو، شاباش۔ تختی نمبر 14 تشدید مع سکون۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ تشدید والے حرف کے ساتھ ساکن حرف کو لائیں گے، اس قسم کے کلمات کو لا کر ایسے کلمات کی مشق کروائیں گے۔ اب دیکھو، میم را زبر مر، یہ تو ہو گیا تشدید والا حرف را۔ اب آگے ساکن حرف آ رہا ہے، واو ساکن آ رہی ہے، اب اس تشدید والی را کو آگے ساکن حرف کے ساتھ ملانا ہے،
را وا پیش رو، یہ ساکن آ گیا نا واو، اب تشدید والی را کو واو ساکن کے ساتھ ملا دیا، یہ ہو گیا تشدید مع سکون، یعنی تشدید سکون کے ساتھ آ رہی ہے، اس کی مشق کروائیں گے۔ اب دو سطروں کے یہ جوڑ کر آتے ہیں، باقی پھر آپ رواں کہیں گے۔ اب آپ نے اس تختی کا عنوان پڑھا تھا نا اوپر کہ تشدید مع سکون، یعنی تشدید والے حرف کے ساتھ آگے سکون والا حرف مل کر آ رہا ہے، اور آگے ساری مثالیں بھی آپ ساری دیکھو کہ مرغوبے میں را تشدید والی، اس کے بعد واو ساکن آ گیا، پھر ربی میں با تشدید والی، اس کے بعد یا ساکن آ گیا، مدت میں دیکھو دال تشدید والی، اس کے بعد تا ساکن آ گیا۔ اب یہ جو یہاں پر آئے ہیں قدمت، یہاں پر اگر ہم اس کو قدمت پڑھتے ہیں تو وہ قاعدہ، وہ تختی کا عنوان جو انہوں نے دیا ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، کیوں کہ اس میں دال مشدد کے بعد میم متحرک آ گئی ہے، میم ساکن نہیں آئی، تو اس لیے یہ غلط لکھا ہوا ہے تمام قاعدوں میں، اس کو صحیح کر لیا جائے۔ یہ لفظ ہے قدمت، پھر یہ اس قاعدے کے مطابق وہ متفق ہوگا۔ قدمت، اب دال ساکن، دال مشدد، اس کے بعد میم ساکن آ گئی ہے، تو پھر یہ قاعدے کے لحاظ سے صحیح ہوگا۔ یہ انہوں نے لفظی غلطی یہاں پر کتابت کی غلطی کی ہوئی ہے۔ ہاں یہ دیکھو بعض قاعدوں میں یہ قدم تو لکھا ہوا بھی ہے، یہ ابھی ایک بچے نے قاعدہ پیش کیا ہے، اس میں قدم تو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، یہ جن میں قدمت لکھا ہوا ہے وہ صحیح کر لیں اپنا، اور اساتذہ نے جن کو قدمت پڑھا بھی دیا ہے وہ بھی دوبارہ سے ان کو بتا دیں۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اصل بات یہ ہے کہ حافظ اور قاری اس کا نام ہوتا ہے کہ جو صحیح چیز ہو اس کو قائم رکھے، اگر غلط کہیں لکھا ہوا ہے، کسی سپارے میں لکھا ہوا ہے، کسی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، کسی قاعدے میں لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کرے، یہ نہیں کہ اگر غلط لکھا ہوا تو خود بھی اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دے، تو پھر کیا فائدہ ہوا تمہارے حافظ بننے کا؟ پھر قرآن پاک کی حفاظت پھر کیسے ہوگی اگر تم نے یہ ترتیب بنا لی؟ تو ترتیب یہ ہے کہ استادوں سے جو تم نے سن لیا مضبوط صحیح، وہ اس کو قائم رکھو۔ اب دیکھو کہ قرآن پاک میں کوئی کچھ الفاظ اس کے خلاف لکھے ہوئے جو ہم نے پڑھے ہیں استادوں سے، اب پھر استادوں کے سامنے رکھ لیجیے بات، دیکھو جی آپ نے اس طرح پڑھایا ہے اور قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا ہے، پھر مختلف قسم کے نسخے لے کر ان کو ملایا جائے، دیکھا جائے، تحقیق کی جائے کہ صحیح لفظ کیا ہے، اس کے مطابق صحیح، یہ نہیں کہ بس پوستی بن کے مست بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لکھا اس کے مطابق پڑھ دیا بس بات ختم۔ اب یہاں پر ہر استاد کا یعنی دماغ ہلنا چاہیے تھا کہ یہ جو قدمت لکھا ہوا ہے، اب سب نے پڑھا بھی دیا، پڑھ بھی لیا سب پڑھنے والوں نے، یہ اتنا پوستیوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سارا حفاظ کا، اور اساتذہ کرام بھی بے فکری سے نکل گئے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا ذہن پر دباؤ ڈال دے، دیکھو بھئی اس تختے کا عنوان تو ہے تشدید مع سکون، کہ تشدید والا حرف سکون کے والے حرف کے ساتھ مل کے آئے گا، اور اس کی ساری مثالیں بھی ساری اسی قسم کی آ رہی ہیں کہ تشدید والے حرف کے ساتھ بعد میں ساکن حرف آ رہا ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے یہ تو اس قاعدے میں صحیح نہیں نکلتا، صحیح نہیں بیٹھتا، کو تھوڑا سا اپنے دماغ سے کام لیتے تو آپ یہ مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن وہ بس بے فکری جو اتنی غالب ہے، ذہن اس طرف چلتا ہی نہیں ہے۔ چلو تختی نمبر 15، تشدید مع تشدید، یعنی دونوں حرف ایک جگہ پر ہوں گے اور دونوں پر تشدید ہوگی، ان کو دونوں تشدیدوں کو اگر دو حرفوں پر تشدید، دو تشدیدیں اکٹھی آ جائیں تو ان حرفوں کو کیسے ادا کرنا ہے،
ان کے جوڑ کیسے کرنے ہیں اور ان کو رواں کس طرح پر پڑھنا ہے، اس کی مشق یہاں پر کرائیں گے۔ اب دیکھو کہ یا کے بعد زا کے اوپر تشدید آ گئی پھر اس کے بعد زا کے بعد کاف کے اوپر تشدید آ گئی، تو اب ان دونوں تشدیدوں کو ہم کس طرح پر جوڑ کریں گے اور کس طرح پر رواں پڑھیں گے، اس کی مشق کروائیں گے۔ چلو یا زا زبر یس، یا زا زبر یس، زا کاف زبر زک، زا کاف زبر زک، کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زبر کا، یس زک کا، یس زک کا، یا زا زبر یس، یا زا زبر یس، زا کاف زبر زک، زا کاف زبر زک، کاف زبر کا، کاف زبر کا، واپش ہو، واپش ہو، یس زک کا ہو، یس زک کا ہو۔ پہلے کلمے میں یہ تین تشدیدیں اکٹھی لا رہے ہیں کہ بعض وہ کلمے جس میں ترتیب وار تینوں تشدیدیں اکٹھی آ جائیں، اب یہ اس کی مثال لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک مثال لائے ہیں فعال لما یرید، اس میں جو ہے وہ تشدید ذرا فاصلے کے ساتھ ہے تو دو حرف لیکن تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ۔ چلیے میم نون زیر میم، میم نون زیر میم، شین واو زبر شا، شین واو زبر شا، وا نون زیر رین، وا نون زیر رین، نون پا زبر نف، نون پا زبر نف، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زبر فا، تا زیر تی، تا زیر تی، من شر النفاثات، من شر النفاثات، فا عین زبر فا، فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، لام لام دو پیش نون، لام لام دو پیش نون، لام زیر لی، لام زیر لی، الف زبر ما، الف زبر ما، یا پیش یو، یا پیش یو، وا یا زیر لی، وا یا زیر لی، دال پیش دو، دال پیش دو، فعال لما یرید، فعال لما یرید۔ کھڑے جاؤ، من شر النفاثات کے جوڑ کرو، پٹائی ہوگی تو ہے نا پھر۔ ادھر آئے کان پکڑے، تو کھڑا ہو جا، جوڑ کر اونچی آواز سے۔ تو کھڑا ہو جا، چھوٹی لایا لے گیا۔ چلو تختی نمبر 16، تشدید بعد حروف مدہ۔ حروف مدہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیے تھے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ اب کر یہاں دوبارہ جوڑا گیا، تو پہلے کیسے ہو گئے تھے؟ تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید جن کلمات میں آ رہی ہے ان کلمات کو یہ یہاں پر لائیں گے۔ اور حروف مدہ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اور دھیان سے سن لینا یہ ساری جوڑ۔ اب پھر میں نے اس تختی کے جوڑ سننا یہاں پر بلا کے کچھ وجہ سے۔ حروف مدہ کے بارے میں میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ الف ساکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، وہ الف مدہ ہے، جیسے والن، یہ الف مدہ ہے، دیکھو الف ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، اور اس کے بعد تشدید والا حرف آ گیا۔ اور اسی طرح پر یا کی مثال جیم حال جیم واپس جو، اب واو ساکن جو میں یہ بھی الف کی مثال ہے۔ تشدید بعد حروف مدہ، ہر پہلے حرف مدہ آئے گا، اس کے بعد تشدید آئے گی۔ اب دیکھو اتحاج میں دیکھو
اس میں دونوں مثالیں جمع ہو گئی ہیں، ایک الف کی بھی ہو گئی ہے الف مدہ کی، اور واو مدہ کی بھی آ گئی ہے مثال. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں چلو چلو اس کے جوڑ کرو بھائی، اس پوری تختی کے جوڑ کرنے ہیں. غ الف لام مد زبر غ لام دو زبر لن غ الف لام مد زبر غ لام دو زبر لن غالن دال الف با مد زبر دا با زبر با خاتمہ یہ آخری ایک تختی ہے، اس تختی کو کوئی عنوان نہیں دیا، جس طرح پیچھے
عنوان دیتے آ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے اجرائے قواعد۔ اب آپ قاعدوں میں دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے اجزائے قواعد، کچھ قاعدوں میں زا کے ساتھ لکھا ہوا ہے اجزائے قواعد، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اصل لفظ ہے را کے ساتھ اجرائے قواعد۔ اجرائے قواعد کا مطلب کیا ہے؟ اجرائے قواعد کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کے جتنے بھی قاعدے ہیں موٹے موٹے، ان قواعد کا ان میں اجرا کیا جا رہا ہے، اور پچھلی جتنی بھی تختیاں آ گئی ہیں ان تختیوں کی مشق اس میں ہوگی، اور تجوید کے قواعد کے مطابق غنّے کے ہیں، مد کے ہیں، اخفاء کے ہیں، اظہار کے ہیں، اقلاب کے ہیں، ابدال کے ہیں، جتنے بھی قواعد ہیں اس کے ان قواعد کو پیش نظر رکھ کر وہ کلمات یہاں پر لائے جا رہے ہیں۔ اب اس تختی میں سب سے بڑی غلطی پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ کون سے کلمے کا تعلق کون سے کلمے کے ساتھ ہے، تو پھر ہی وہ قاعدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ویسے ہی ملاتے چلے جائیں، جہاں مرضی ملا دیا، جہاں مرضی ٹھہر گئے، تو وہ قواعد یہاں پر ظاہر نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، جن کے پاس پینسلیں ہیں وہ اپنی پینسلیں نکال لیں اور وہ ان لفظوں پر نشان لگاتے جائیں کہ کون سے لفظ کو کس سے علیحدہ کرنا ہے۔ سب نکال لیں پینسلیں، پھر میں نے پوچھنا ہے سوال، کوئی ایسا نہ ہو جس کو نہ آ رہے ہوں۔ چلو جی جوڑ کرو۔ بس یہاں نشان لگا لو، یہ جزاءً علیحدہ کر کے پڑھیں گے۔ ہاں جی چلو۔ بس اب دیکھو یہ جو کلمات لائے ہیں، ایک تو اس میں پچھلی تختیوں کی مشق ہو گئی ہے، حرکات کی تختی کی مشق ہو گئی ہے، اور مد والی تختی کی مشق ہو گئی ہے، تنوین والی تختی کی مشق ہو گئی ہے، جزان میں ہو گئی نا تینوں تختیوں کی مشق، اور ال میں کون سی سکون والی تختی کی مشق ہو گئی ہے، میم زبر میں حرکات والی تختی کی، اور لام میں یہ کھڑی زبر کھڑی زیر کی مشق ہو گئی ہے، اور آگے حرکات کی مشق ہو گئی ہے، کاف میں حرکات کی، تو میں حرکات کی۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرے ان میں ان دو کلمات میں، اور دو کلمات یہ آگے لا رہے ہیں، ان میں اس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مد دو طرح کا ہے، ایک مد متصل ہے، ایک مد منفصل ہے۔ یہ قواعد ذرا لمبے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو اس میں مد متصل میں جو مد لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں کچھ مد موٹے کر کے لکھے ہوتے ہیں، کچھ باریک کر کے لکھے ہوتے ہیں۔ تو مد متصل کی ظاہری نشانی ایک یہ ہے کہ وہ مد ذرا موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، اور مد منفصل کی بظاہر نشانی یہ ہے کہ وہ مد جو ہے وہ باریک لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھو جزاءً اور الملائکۃ میں جو ان دونوں کلمات میں جو مد ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ دیکھو بڑے مد ہیں۔ آگے انا اور الینا میں جو مد ہیں وہ چھوٹے باریک سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ انا اور الینا میں جو مد ہیں وہ مد منفصل ہے، اس کی مثال دے دی ہے، اور جزاءً الملائکۃ میں اس میں مد متصل کی مثال دی ہے۔ اب اس میں ایک اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مد منفصل میں جو یہ مثال لائے ہیں اس میں الف کے بعد حمزہ آئے گا۔ دیکھو انا میں الف کے بعد اعطینا کا حمزہ آ رہا ہے، تو اس میں اگر ہم انا کو علیحدہ پڑھ دیں گے، اعطینا کو علیحدہ پڑھ دیں گے، تو اس کلمے کا جو